معاملات ہیں، جو بھی اس ٹائم میرے معاملات ہیں، ان کی ادھر درستگی ہوتی رہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو؟ اس کے لیے میری باتوں پر عمل کرنا ہے، اپنے شیخ کی باتوں پر عمل کرنا ہے. نہایت اہتمام کے ساتھ محفلوں کو سجاؤ، قانون کی سخت پابندی کرو. گرمی ہمیں بھی لگتی ہے، سب کچھ لگتی ہے، لیکن میں نے کبھی گریبان نہیں کھولا، کبھی آستینوں پر نہیں کی. اس لیے نہیں کہ اصول ایسا ہے، اس لیے بھی کہ جو دیکھنے والے مرید ہیں کہیں وہ غلط سبق نہ لے جائیں. وہ یہ سمجھ لیں کہ پیر کی سنت ہے تو وہ بھی بازو پہ چڑھا لیں، یہ پیر کی سنت ہے تو وہ بھی گریبان کھول لیں، پیر کی سنت ہے تو وہ بھی پردہ اتار دیں. ہم لوگ اس لیے چھوٹی چھوٹی سختیاں اپنے اوپر کرتے ہیں کہ تم لوگ درست ہو جاؤ. یہ کام کرنے ہیں، نہیں کرو گے ہمارے قریب مت آؤ بھائی. ہم نے یہاں ووٹ نہیں لینا آپ سے، وزیر اعظم کا الیکشن نہیں لڑ رہے ہم. آپ لوگوں نے ہمارے ہاتھ پر کانٹریکٹ کیا ہوا ہے، وعدہ لیا ہوا ہے، توبہ کی ہوئی ہے. اگر یاد ہو سب کو، توبہ کی ہوئی آپ سب نے ہمارے. کل کو جب آپ لوگوں کا حساب کتاب ہوگا تو آپ کا گواہ کھڑا ہوگا، ہاں بھائی یہ کیسا رہا. تو تمہارے جتنے بھی بھائی جو ہیں، جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، اگر کوئی بے عملہ ہوا تو پھر وہاں میں تو یہ بولوں گا یہ بے عملہ تھا، اس نے میری بات نہیں مانی تھی. اگر میں وہاں پر ہوا، اگر میں ان میں سے ہوا تو میں صاف انکار کروں گا. میں کہوں گا اس کو میں نے 20 مرتبہ بتایا، 30 مرتبہ بتایا، 40 مرتبہ بتایا، لاؤڈ اسپیکر میں بتایا، لیکن اس بندے نے میری بات نہیں مانی. کل ہی ایک بات ہو رہی تھی جاہل مریدین کی. اور جی خیر ہے، ہمارا جو خاتمہ بالخیر ہمارے پیر صاحب کے ساتھ ہے، تو ہم جتنے بھی گناہ کر رہے ہیں ویسے بخشائے جائیں گے. اتنا آسان نہیں ہے یہ کام. تم جو مرضی کرو اور تمہارا حساب ہی نہ ہو. پیر اس لیے نہیں ہوتے، پیر اس لیے ہیں کہ جو انہوں نے فلاح پائی وہ آپ لوگوں تک برابر تقسیم کر دیں، توبہ طائب کر کے آپ کی زندگیوں کو ٹریک پر لے آئیں. اس چکر میں مت بیٹھنا کہ بھائی وہاں بیٹھے ہوں گے بھائی جو بھی گناہگار آ رہا ہے اس کو بخشوا لیا. میں ایک کھلم کھلا بات کہہ رہا ہوں. اگر آپ کے دلوں میں، اگر آپ کے دماغوں میں ایسی بات ہے تو آج ختم کر دو. آج کے بعد اپنی اصلاح خود کوشش کرو. اگر خود جو بھی کام کرے دوسرے بھائی سے پیار محبت کر کے ان کو سمجھاؤ، محفل کے ادب و آداب سیکھو، تو آپ کی کچھ اصلاح ہو جائے گی، کوئی معاملہ درست ہو جائے گا. کوئی بھی ایسی دعا نہیں ہے کہ جس کو کرنے کے بعد یکدم بندہ جو ہے وہ ولی بن جاتا ہے. جب تک کہ انسان خود محنت نہیں کرتا، اپنے اوپر زور نہیں ڈالتا، اپنے آپ کو تنگ نہیں کرتا، اپنے نفس کو تنگ نہیں کر دیتا. اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئٹہ کی -14 ٹیمپریچر پر برف پڑ رہی اور برف کے درمیان بیٹھ کر بابا جی ذکر نہ کرتے لال مرچ زبان پر رکھ کر، ساری ساری رات چھپ بیداریاں نہ کرتے. او بھائی آپ کا تو معاملہ بنا ہوا تھا، آپ تو ولی تھے پیدائشی. یا آپ کو کیا ضرورت تھی کہ ریگستانوں میں، ویرانوں میں، برف میں، پہاڑوں میں چلا کشیاں کرنے کی، عبادت ریاضت اور اپنی ذات پر، اپنے جسم پر سختیاں کرتے؟ کیا ضرورت تھی؟ آپ تو ولی تھے. کیوں کیا آپ نے یہ؟ جب وہ کامل فقیر ہو کر، ولی ہو کر یہ کام کریں گے تو کیا آپ لوگ ایسی کون سی دعا ہے جو آپ پر لگے گی تو آپ یہ غلط باتیں. جو شخص ذکر فکر ٹھیک نہیں کر سکتا، جو شخص پریکٹیکلی چل پھر صحیح نہیں سکتا، وہ کیسے یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ اپنے پیر کا خلیفہ بن کے زندگی گزارے گا. میں نے بڑا اس سلسلے میں وقت گزارا ہے بچپن سے ہی. میں نے بڑے لوگ کہتے سنا ہے بس مجھ پہ ایک نگاہ ہوئی تو میری بات بن گئی. یہ بات تو تب تک نہیں بنتی جب تک یہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، جب تک اس سے سانس نکل نہیں جاتی تب تک بات ڈاما ڈول ہی رہتی ہے. آخری سانس تک ٹیسٹ کیا جاتا ہے، آخری سانس تک. میرے پر نظر ہوئی اور میری بات بن گئی. بھائی واہ، بڑے بڑے اولیاء کرام اس چیز کا دعویٰ نہیں کرتے، بڑے بڑے ولی. تو کیسے ہی کوئی بات کر دیتا ہے، ایسی بات کر سکتا ہے؟ میں نے اپنے پیر کو دیکھ لیا. بھائی کسی نے دعوت دی نا کسی کو، جیسے میں نے اس کو کہا بھائی چلو بھائی اذان ہوگی، چلو آؤ صلاۃ ادا کر لیتے ہیں. اور نہیں جی میری صلاۃ ہو گئی. میں نے اپنے پیر کو دیکھ لیا، میری صلاۃ ہو گئی. تو وڈا آیا فنا فلا.
اس قسم کے جاہل مرید اور صوفیاء نے سلسلوں کو خراب کیا. تم اتنے ہی پہنچے ہوئے ہو تو پھر تم کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر بیٹھ جاؤ، چھوڑو سارے کام چھوڑ دو. ایسا کرو، اتنی تمہاری بات بنی ہوئی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ منت سلوا تمہارے گھر میں پہنچ جایا کرے، ادھر ہی بیٹھے بیٹھے کھا لیا کرو. کیا ضرورت ہے صبح سے لے کر شام تک محنت کرنے کی، مزدوری کرنے کی؟ کہ اگر اتنی تمہاری بات بنی ہوئی ہے تو کہہ دو، پھر فرشتے لے آئیں گے تمہارے لیے، جن بھوت لے آئیں گے تمہارے لیے، کھانا شانا سب کچھ. حالت یہ کہ گھر میں فاقے ہیں اور دوسرے مریدین کو خراب کرنے کے لیے ہماری نماز ہو گئی، ہماری صلات ہو گئی، ہمارا ذکر ہو گیا، ہمارا فکر ہو گیا. ایسی باتوں سے سلسلے خراب ہوئے ہیں، اور ایسی باتوں سے اس صدی میں اور گزشتہ صدی میں سلاسل طریقت پر زوال آیا ہے. عبادتوں ریاضتوں میں گھٹ گئے، شب بیداریوں میں گھٹ گئے، ذکر فکر نہ کیا. دوسری جماعتوں کو، دینی جماعتوں کو موقع مل گیا آپ پر لان تان کرنے کے لیے، اور ٹھیک کیا انہوں نے، آپ لوگوں کو خراب کیا. جونک در جونک لوگ سلاسل طریقت کو چھوڑ کر، کوئی وابی ہو رہا ہے، کوئی شیعہ ہو رہا ہے، کوئی کیا ہو رہا ہے، کوئی کیا، چھوڑ کر باقاعدہ اعلان کر کے کہ میں اس بات سے چھوڑ رہا ہوں. کیوں ہوئے؟ اسی لیے خلفاء نے ذمہ داری پوری نہیں کی، مریدین نے ذمہ داری پوری نہیں کی. حالت یہ ہوئی کہ وہ لوگ گئے، ٹھیک گئے، بہت اچھا ہوا. میں آج آپ لوگوں کو بولتا ہوں کہ خالی محفلوں میں بیٹھنے سے بات نہیں بنے گی، عمل کی طرف آ جائیں، عمل کی طرف آ جائیں. خالی پیر صاحب کے پاس آ کے ہاتھ مت چومیں کہ بس ٹھیک ہے جی پیر صاحب کا ہو گیا تو کام پورا ہو گیا. پیر صاحب کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پیر صاحب کے پیچھے چلنے کے لیے لاکھوں مخلوق ہے، لیکن پیر صاحب کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ خدا کا واسطہ ہے، اگر اہل طریقت ہو، اگر اہل باطن ہو تو بقول حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہ شریعت کی تکمیل جو ہے وہ طریقت ہے، اور طریقت کی تکمیل جو ہے وہ شریعت سے. یہ دونوں پیرالل ہیں، ایک ساتھ چلتے ہیں. ان چیزوں پر بھی تھوڑا دھیان دیں، تب معاملات درست ہو جائیں گے. اسی وجہ سے دل روشن نہیں ہے. ہم بہت کوشش کرتے ہیں، دل کیوں نہیں روشن، ضمیر کیوں نہیں روشن، باتیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی. ہر بندہ آج کل اتنا دوسرے بندے سے ناراض کیوں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کیوں آتا ہے؟ کبھی غور کیا آپ لوگوں نے؟ پچھلے وقتوں میں 20-30 سال پہلے یہ معاملہ ہی نہیں تھا. لوگ بہت صابر تھے، بڑی بڑی باتوں کو برداشت کر لیتے ہوتے تھے. طوفان آ جاتے تھے، فاقے آ جاتے تھے. ہمارے اپنے گھرانے پر 7-7 دن، 8-8، 10-10 دن فاقے ہوتے تھے. تب بھی بابا جی حضور ذکر کیا کرتے تھے، تب بھی مریدین ساری ساری رات شب بیداریاں کرتے تھے. لوگ اپنی نوکریوں کو چھوڑ کر رات فارغ ہو کر، ان کی فراغت ہو کر رات کو بیٹھ کے ذکر کے لیے آتے تھے، میلوں سفر کر کے. بڑا صبر تھا لوگوں میں. یہ صبر ختم کیوں ہوا؟ یہ ناشکری کب سے آئی؟ زمانے میں تیزی آ گئی، لیکن بندے کا بھی کام ہو گیا. ذکر فکر کرتے ہو آج بھی، لیکن دل ویسے روشن نہیں ہے. چھوٹی سی بات ہوتی ہے صوفی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے پیر بھائی آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں. کیا ہو بھائی تم لوگ، کیا بنایا ہوا ہے؟ زمانے کی اصلاح کیسے کرو گے جب آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض ہو؟ برداشت کا مزہ لے، مت ناراض ہو، چھوڑ دیں اور دوبارہ اس چیز کو شروع کر لے آئیں اپنے اوپر. اس ملک کو آپ لوگوں کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کے صبر کی ضرورت ہے. اس ٹائم لوگ افراتفری میں اپنی جان بچائے پھر رہے ہیں، لوگ اپنے ملک میں. کوئی تو ایسی جماعت ہو جو امن پھیلائے. یہ ایک جماعت تھی درویشوں کی، لیکن ان سے بھی امید اٹھتی جا رہی ہے. ساری ساری رات ذکر کرنے والے فجر کی صلات کے بعد دوبارہ نوکریوں پر جایا کرتے ہوتے تھے. آج سرکار کی محفل سے جانے کے لیے مرید، او میرا فلانا کام تھا، او میرا فلانا کام تھا، او میرا یہ کام تھا، او میرا وہ کام تھا. بابا جی کے تھوڑے کام ہیں، یا قبلہ بابا جی حضور کے تھوڑے کام تھے. ساری زندگی سلسلے کو دی، ساری زندگی مرید کو دی. تاریخ اٹھا کے پڑھیں آپ لوگ، اگر پڑھتے ہیں، اگر پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو ہسٹری میں شاید ہی کوئی ایسا بزرگ نظر آئے جو اپنے مرید کے پیچھے جاتا رہے. گھر گھر
ورنہ ایسا نہیں ہوتا تھا. باتوں کو سمجھیں تاکہ آپ کو سلاسل طریقت کی حقیقت کا پتہ لگے اور آپ کو اپنا پتہ لگ جائے کہ آپ لوگوں پر ذمہ داری کی عائد ہوتی ہے. محض ہم سے بیعت ہونے سے آپ لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی. کام کریں، ورک کریں. ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے، ایک بہت بڑی جماعت ہے. ذمہ داری کے ساتھ چلیں گے، آپ کا دل بھی، ضمیر بھی روشن ہوگا، دل بھی روشن ہوگا اور سارے معاملات درست ہوں گے. وما علینا